الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستوں، بھائیوں، جو سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے اس سلسلے کا تعلق محدثین کرام کے مختصر تعارف سے ہے۔ خاص طور سے آج کا جو ہمارا درس ہے، اس درس میں اصحاب کتب ستہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ نفس موضوع پہ گفتگو کی جائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل کیا جائے، آپ کو یہ بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بھی معلومات انشاءاللہ اصحاب کتب ستہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کا مرجع اور مصدر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ العارہ کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے۔ سیر و اعلام النبلاء تاریخ اور ترجمے کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور یہ کتاب تاریخ اور سیرت کے حوالے سے بڑی مفصل اور مطول ہے۔ اس کتاب میں اصحاب کتب ستہ کے جو ترجمے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں وہ بھی بہت طویل اور مفصل ہے، لیکن اصحاب کتب ستہ کے مفصل ترجمے کو شیخ محمد بن سلیمان المحنہ نے مختصر طور پہ نقل کیا ہے۔ چنانچہ ہم محمد بن سلیمان المحنہ کے مختصر ترجمے پر، یعنی انہوں نے جو کتب ستہ کے مصنفین اور محدثین کا جو مختصر ترجمہ نقل کیا ہے، وہی باتیں اور وہی معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے محدثین اعظام میں سے جس عظیم محدث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور جو کتب ستہ میں سے صحیح بخاری کے مؤلف اور مصنف بھی ہیں، ہم میں کا ہر شخص، ہر مسلمان آدمی اس بات سے بخوبی واقف ہے، آگاہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل اور اصح ترین جو کتاب ہے اس روئے زمین پر، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اور اس وقت سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ کریں، ان اعلام کا، ان شخصیات کا، اور اپنے ان اماموں کا تذکرہ کریں جن اماموں نے اور جن شخصیات نے اسلام کی خدمت کی۔ یقیناً حدیث کو لکھنا، حدیث کو جمع کرنا،
یہ ایک عظیم ترین عمل ہے جس کام کو بہت سارے لوگوں نے کیا، جن میں ایک اہم ترین نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مقدمے میں اور تمہید میں بہت زیادہ وقت لگایا جائے، اس لیے میں اب براہ راست نفس موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو موضوع کے حوالے سے مفید معلومات فراہم ہو سکے۔ سب سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کے حوالے سے ہوگی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام و نسب اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، اور یہاں پر یہ نقطہ قابل ذکر ہے علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، عام مستفیدین کے لیے بھی، کہ یہ بردزبہ کا جو لفظ ہے یہ شہر بخارا کا ایک خاص لفظ ہے، اور شہر بخارا کے رہنے والے حضرات بردزبہ کو فلاح کے معنی میں اور زراع کے معنی میں، کسان کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم یعنی مغیرہ، اور ان کو آپ جد امجد کہہ سکتے ہیں، جد اعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ مغیرہ یہ یمان الجعفی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ مغیرہ بن بردزبہ نے یمان الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور نسبت کے الجعفی بھی کہا جاتا ہے، اور الیمان الجعفی اس زمانے میں شہر بخارا کے حاکم تھے، گورنر تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم نے علم حاصل کیا، اور ان کا شمار اہل علم میں ہوتا ہے۔ اسحاق بن احمد بن خلف کہتے ہیں کہ سمعت البخاری یقول، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سمع ابی من مالک بن انس ورآ حماد بن زید وصافہ ابن المبارک۔ اسحاق بن احمد بن خلف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد نے یعنی اسماعیل بن ابراہیم نے حدیثیں مالک بن انس سے سنی، حماد بن زید کو دیکھا، اور عبداللہ ابن مبارک سے ملاقات کی، مصافحہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم کے مشائخ میں سے مالک بن انس ہیں، حماد بن زید ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شوال کے مہینے میں سن 194 ہجری میں ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ولد ابو عبداللہ فی شوال سنۃ 94 و100، یعنی ابو عبداللہ، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے،
ابو عبداللہ کی ولادت شوال کے مہینے میں اور سال 194 ہجری میں ہوئی۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلت لابی عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ سے کہا، یعنی امام بخاری سے کہا، کیف کان بدء امرک، کہ اے ابو عبداللہ آپ کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی تعلیمی شروعات، تعلیم کا آغاز آپ نے کیسے کیا، حفظ حدیث کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ابن ابی حاتم کو بتلایا کہ جب میں مکتب میں پڑھتا تھا اسی زمانے میں اللہ رب العالمین نے میرے دل میں حفظ حدیث کی بات ڈال دی، یا مجھے شوق پیدا ہو گیا اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی الہام کی وجہ سے میرا میلان حفظ حدیث کی طرف ہو گیا۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب آپ کے دل میں حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا، آپ کا میلان جب حفظ حدیث کی طرف ہوا، تو آپ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ 10 سنین، کہ اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا او اقل، کہ 10 سال یا 10 سال سے کم عمر میری تھی جب میرے دل میں اللہ رب العالمین نے حفظ حدیث کا الہام کیا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں ثم خرجت من الکتاب بعد العشر، کہ 10 سال کے بعد، 10 سال کی عمر کے بعد میں مکاتب سے نکل گیا، جہاں میں اپنے اساتذہ سے مکتب میں علم حاصل کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد فجعلت اختلف الی الداخلی وغیرہ، اور مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں دوسرے اساتذہ سے کسب فیض کیا، ان کے سامنے ذانو تلمذ طے کیا، جس میں سے ایک نام امام داخلی کا ہے۔ ان کی تفصیلات بہت زیادہ کتب سیر اور تواریخ کے اندر موجود نہیں ہیں، جو بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ الداخلی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام الداخلی سے اور ان کے علاوہ دیگر مشائخ سے بھی انہوں نے مکتب کے بعد تعلیم حاصل کیا۔ فقال الداخلی یوماً، ایک دن ان کے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، حدیث کو بیان کرتے ہوئے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم امام داخلی نے حدیث کی یہ سند بیان کی کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ سند سنی فوراً انہوں نے کہا ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استاد محترم، آپ جو یہ سند بیان کر رہے ہیں کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے یہ حدیث بیان کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ابو الزبیر نے اس حدیث کو ابراہیم سے روایت نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد کو ٹوکا یا کہ اس سند کی طرف توجہ دلائی، فانتہرنی، تو میرے استاد نے مجھے ڈانٹ پلائی، تو میں نے مزید ادب کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے کہا کہ ارجع الی الاصل، کہ استاد محترم اگر اس سند اور اس حدیث کی اصل آپ کے پاس موجود ہو، یعنی وہ کاپی و دفتر جس میں آپ نے حدیث کو نوٹ کی ہے، تو آپ اس کا مراجعہ کر لیجئے، بہتر ہوگا۔
اور حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشفق استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی بات مانی۔ یہاں پر قابل غور ہے کہ اگر کبھی استاد سے کلاس میں یا کلاس کے باہر علمی معاملے میں اگر کوئی چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تو اگر شاگرد کو معلوم ہے تو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے استاد کی توجہ اس علمی غلطی کی طرف مبذول کرائی جا سکتی ہے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کوئی ملاحظہ ہے تو اس پر غور کرے اور اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہ اپنے گھر میں گئے، گھر سے باہر آئے اور پھر اپنے اس ننھے منھے اور کم عمر شاگرد سے کہا کیف ہوا یا غلام، کہ اے بچے، اگر یہ سند ایسے نہیں ہے تو پھر اس سند کا معاملہ کیا ہے، یہ سند کیسے ہے؟ تو اس کا جواب پھر شاگرد نے دیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ یہاں پر ابو الزبیر نہیں بلکہ یہ الزبیر بن عدی، یہ الزبیر بن عدی ہے، اور الزبیر بن عدی نے ابراہیم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ جب یہ جواب سنا امام الداخلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے شاگرد کی تصدیق کی، تائید کی، اور ان کو شاباشی دی، اور یہی ایک اچھے استاد کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نالا نہیں ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے، غصہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات اپنے شاگرد کی طرف سے بھی آ جائے، کوئی اچھی علمی معلومات اگر فراہم ہو جائے تو بجائے ڈانٹنے، ڈپٹنے، پھٹکارنے کے اپنے شاگرد کو شاباشی دے اور اس کی کمر ہمت بڑھائے۔ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام داخلی کی گرفت کی، ان سے پوچھا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ فقیل علی بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ابن کم کنت حین رددت علیہ، کہ جب آپ نے رد کیا اپنے استاد کے اوپر، گرفت کی ان کی، یا یہ کہ آپ نے ان کی توجہ مبذول کرائی اس علمی نقطے کی طرف، اس سند حدیث کی طرف، تو آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن 11 سنہ، کہ اس وقت میری عمر 11 سال کی تھی۔ محترم ناظرین کرام، یہ بھی قابل غور معاملہ ہے کہ آج ہمارے بچے مدارس اور جامعات کے بچے، پتہ نہیں ان کی عمر 18 سال ہوتی ہے، 20 سال ہوتی ہے، پھر بھی جو علمی کمال ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، علمی رسوخ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جس طرح انہیں محنت کرنی چاہیے، آج مدارس اور جامعات کے طلباء نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے علمی کمی ان کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا کہ فلما تعنت فی 16 سنہ، کہ جب میری عمر مزید اور آگے بڑھی، یعنی میری عمر جب 16 سال کی ہوئی، تو میں نے 16 سال کی عمر میں جو بڑے محدثین تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، ان محدثین کی کتابوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں یاد کر لیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کنت قد حفظت کتب ابن المبارک و وکی، کہ میں نے 16 سال کی عمر میں عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں اور وکی بن الجراح کی کتابیں میں نے حفظ کر لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا کیا علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، کتنے بلند پائے کے محدث ہیں، اور اسی طرح وکی بن الجراح رحمہم اللہ جمیعاً۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتابیں ہیں، ان سے اہل علم واقف ہیں کہ ان کی مشہور کتابوں میں الزہد والرقائق ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب البر والصلہ ہے، مسند عبداللہ ابن المبارک۔
یہ ساری کتابیں عبداللہ ابن مبارک کی ہیں، اور 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری کتابیں حفظ کر لی تھیں۔ چنانچہ آج کے طلباء اور طالبات کو بھی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی محنت کریں، مشقت کریں، اور اہل علم کی جو اہم کتابیں ہیں، مراجع اور مصادر کی جو کتابیں ہیں، متون کی جو کتابیں ہیں، خاص طور سے جو کتب حدیث ہیں، ان کتابوں کو یاد کریں۔ اور اسی طرح وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کئی کتابیں مشہور ہیں، ان میں سے تفسیر القرآن ہے، السنن ہے، المعرفۃ والتاریخ ہے، اور اسی طرح وکیع بن الجراح کی بھی الزہد ہے۔ تو 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں یاد کر لی تھیں، اور صرف یاد ہی نہیں کی انہوں نے، بلکہ وہ کہتے ہیں عرفت کلام ہؤلاء، کہ میں ان علماء کرام کی جو علمی باتیں ہیں، علمی جو گفتگو ہے، ان چیزوں سے بھی میں واقف ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جب 16 سال کی عمر میں یہ کتابیں یاد کی، ان علماء کرام کی جو علمی باتیں ہیں، ان سے جب پورے طور پر واقف ہو گئے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ثم خرجت مع امی واخی احمد الی مکہ، اپنے شہر کو چھوڑ کر اب دیگر شہروں کا رخ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ گئے۔ اور کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ میں جب میں حج سے فارغ ہو گیا تو میرے بھائی میری والدہ کے ساتھ اپنے شہر بخارا واپس ہو گئے۔ وَتَخَلَّفْتُ أَنَا فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، امام بخاری کہتے ہیں کہ میری والدہ آ گئیں حج کر کے میرے بھائی کے ساتھ، اور میں مکہ میں رک گیا، اور مکہ میں رک کر میں علم حدیث حاصل کرنے لگا، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے واپس نہیں ہوئے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، بنیادی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کے بارے میں، اور ان کے نشو و نما کے بارے میں، اور جو ان کی ابتدائی تعلیم ہے اس تعلیم کے بارے میں۔ اب ہم دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے آج کے اس درس کا، اس نقطے میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اساتذہ کون کون سے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تلامذہ میں کن لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بھی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہر بخارا میں، قبل اس کے کہ وہ علمی اسفار کریں اور دوسرے شہروں میں جا کر دیگر شہروں کے اساتذہ اور مشائخ سے کسب علم کریں، شہر بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن اساتذہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا اور حدیثیں سنی، ان میں سے ایک اہم ترین نام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الجعفی کا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شہر بخارا میں، عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الجعفی۔ اسی طرح شہر بخارا کے دوسرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محمد بن سلام البیکندی ہیں، محمد بن سلام البیکندی ہیں۔ اور ان دونوں مشائخ کے علاوہ بھی شہر بخارا میں بہت سارے مشائخ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی ہیں۔ شہر بخارا کے علاوہ بلخ کے بھی چند اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن میں بلخ کے اساتذہ میں سے ایک اہم نام مکی بن ابراہیم کا ہے، مکی بن ابراہیم ہے، اور مکی بن ابراہیم کا شمار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے، بلکہ جو عالی سندیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے ایک نام مکی بن ابراہیم کا بھی آتا ہے۔ نیساپور جو زمانے میں مرکز علم و فن تھا، وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور وہاں کے جو مشاہیر محدثین تھے
ان سے بھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نیسا پور کے اساتذہ میں سے مشہور نام یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نیسابور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی۔ بغداد جو علم اور علماء کا مرکز تھا اس زمانے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سال 210 ہجری میں جب آخری مرتبہ عراق آئے، کئی مرتبہ عراق کا سفر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جب جو آخری سفر تھا 210 ہجری میں، اس سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بغداد کے مشائخ اور علماء میں سے محمد بن عیسیٰ بن التبع سے حدیثیں سنی، محمد بن عیسیٰ بن التبع سے حدیثیں سنی، اور اسی طرح سریج بن النعمان سے حدیثیں سنی، اور عفان سے حدیثیں سنی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اساتذہ ہیں جن کا تعلق شہر بغداد سے ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء بصرہ و محدثین بصرہ سے بھی حدیثیں سنی، اور بصرہ کے مشہور اساتذہ میں سے یعنی امام بخاری کے اساتذہ میں سے مشہور نام ابو عاصم النبیل کا ہے، ابو عاصم النبیل کا ہے۔ اسی طرح دوسرا نام الانصاری ہے، تیسرا جو بڑا نام ہے حجاج بن منہال کا ہے، حجاج بن منہال، اور ان تینوں کے علاوہ اور بھی دیگر آپ کے مشائخ ہیں جن کا تعلق شہر بصرہ سے تھا۔ کوفہ کے مشائخ سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی، اور کوفہ کے آپ کے مشائخ میں سے عبید اللہ بن موسیٰ، اسی طرح ابو نعیم اور خالد بن مخلد اور طلق بن غنام، یہ چاروں بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہیں جن کا تعلق شہر کوفہ سے تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن مکی اساتذہ کرام سے حدیثیں سنی، نوٹ کی، ان میں اہم ترین نام حسان بن حسان البصری کا ہے، حسان بن حسان البصری کا ہے، اور دوسرا بڑا نام ابو الولید الازرقی کا ہے، اور تیسرا بڑا جو نام ہے الحمیدی کا ہے۔ یہ بڑے نام ہیں یا بڑے مشائخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے، بلکہ مدینہ میں کئی سالوں تک قیام پذیر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں مدینہ کے اندر جو محدثین تھے ان محدثین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی اور نوٹ کی، اور محدثین مدینہ میں سے جو امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں ان میں سے ایک نام عبدالعزیز الویسی کا ہے، عبدالعزیز الویسی کا ہے، دوسرا نام ایوب بن سلیمان بن ہلال کا ہے، اور تیسرا بڑا نام اسماعیل بن ابی اویس کا ہے، اسماعیل بن ابی اویس کا ہے۔ یہ امام بخاری کے اساتذہ ہیں جن کا تعلق مدینہ سے تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کی خاطر مصر بھی آئے، مصر میں جو محدثین تھے اس زمانے میں ان سے بھی حدیثیں سنی، اور مصر میں جو آپ کے اساتذہ ہیں ان میں سے ایک نام سعید بن ابی مریم ہے، سعید بن ابی مریم ہے، دوسرا نام عبداللہ بن یوسف ہے، تیسرا نام اسبق کا ہے، اور ان کے علاوہ بھی مصر کے دوسرے مشائخ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں حدیثیں سنی۔ شام جو علماء فضلاء اور علم حدیث کا مرکز تھا اس زمانے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شام میں بھی آئے، اور شام میں جو بڑے محدثین تھے ان سے آپ نے حدیثیں سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں جن محدثین سے اپنے اساتذہ سے حدیثیں سنی ان میں ایک نام ابو الیمان ہے، اسی طرح دوسرا نام آدم بن ابی ایاس ہے، تیسرا نام علی بن عیاش ہے، اور یہ ان کے علاوہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اہل فن اور اہل علم اور محدثین سے حدیثیں سنی، جیسے ابو المغیرہ
عبدالقدوس ہیں، اسی طرح احمد بن خالد الوہبی ہیں، اسی طرح محمد بن یوسف الفریابی ہیں، اسی طرح ابو مسہر ہیں، اور ان کے علاوہ، ان محدثین کے علاوہ، ان اساتذہ کے علاوہ اور بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی۔ حدیثوں کو سننے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن شہروں کا، کن کن ملکوں کا، دور دراز شہروں تک کا انہوں نے سفر کیا، اور سفر کی صعوبات کو، پریشانیوں کو اور کٹھنائیوں کو انگیز کرتے ہوئے انہوں نے علم حدیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور اس معاملے میں، علم حدیث کے معاملے میں، جمع حدیث کے معاملے میں اور سماع حدیث کے معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین پر سبقت لے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں محمد بن ابی حاتم۔ محمد بن ابی حاتم، ان کا نام آگے بار بار آئے گا، اس لیے اس نام کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں محمد بن ابی حاتم، یہ وہ شاگرد ہیں جو لکھا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو، ان کی باتوں کو، چنانچہ ان کو وراق بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن ابی حاتم ہیں۔ محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دخلت بلخ فسألونی ان املی علیہم لکل من کتبت عنہ حدیثا۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری نے کہا کہ جب میں بلخ آیا، بلخ ایک شہر کا نام ہے، کہ جب میں بلخ آیا تو بلخ کے علماء نے، اہل علم نے اور بلخ کے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا، سوال کیا، اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں نے جن لوگوں سے بھی حدیثیں سنی ہیں، اپنے جن اساتذہ سے میں نے حدیثیں سنی ہیں، ان تمام اساتذہ کی ایک ایک حدیث میں انہیں نوٹ کرواؤں، یعنی اہل بلخ کو۔ اہل بلخ کا مطالبہ کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنے تمام ان اساتذہ کی ایک ایک حدیث ہمیں لکھوا دیجئے جن سے آپ نے حدیثیں سنی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَأَمْلَيْتُ أَلْفَ حَدِيثٍ، فَأَمْلَيْتُ أَلْفَ حَدِيثٍ، کہ میں نے اہل بلخ کے مطالبے پر میں نے 1000 حدیثیں انہیں نوٹ کروائی، 1000 حدیثیں لکھوائیں، اور 1000 حدیثیں 1000 اساتذہ کرام کی تھی۔ کوئی حدیث کیا مقرر نہیں تھی، بلکہ جتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ تھے ان تمام اساتذہ کی ایک ایک حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوا دیں۔ اس واقعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، اور ان اساتذہ کرام کی حدیثوں کو انہوں نے کس طرح یاد رکھا۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کل اساتذہ کی تعداد، بلکہ لوگوں نے اور بھی بات کہی جو آگے آ سکتی ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 1000 ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 1080 اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا اور انہوں نے حدیثیں سنی۔ محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری کے میں نے ابھی کہا کہ شاگرد ہیں اور وراق ہیں، مزید وہ کہتے ہیں کہ وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ يَقُولُ۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ وہ اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہے تھے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت سے 1 مہینہ پہلے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ كَتَبْتُ عَنْ 1080 رَجُلًا۔ امام بخاری کی یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 1080 شخص سے، یعنی کہ 1080 اساتذہ کرام سے ہم نے حدیثیں نوٹ کی ہیں۔ لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا صاحب حدیث، کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی اساتذہ تھے وہ سب کے سب کیا ہے، حدیث پر عمل کرنے والے تھے،
اور جو جتنے بھی اساتذہ تھے وہ سب اہل سنت والجماعت تھے. سب کا یہ عقیدہ تھا، سب کا یہ ماننا اور کہنا تھا کہ الایمان قول وعمل یزید وینقص. کہ میرے جتنے بھی اساتذہ تھے، امام بخاری کہتے ہیں، وہ سب یہ مانتے تھے، ان کا سبوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح دوسری اہم بات جو معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اساتذہ کرام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے. ان کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. ایمان کو قول و عمل سے تعبیر کرتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن ابی حاتم مزید کہتے ہیں کہ سمعت البخاری یقول، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ دخلت بغداد آخر 8 مرات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بغداد میں آخری مرتبہ یعنی کہ اخیر میں 8 مرتبہ میں گیا. دخلت بغداد آخر 8 مرات، کہ بغداد میں 8 مرتبہ گیا، اور جب بھی میں بغداد گیا فی کل ذالک اجالس احمد بن حنبل. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب بھی 8 مرتبہ وہ بغداد گئے، اور جتنی مرتبہ وہ بغداد گئے طلب علم اور کسب علم کے لیے، ہر مرتبہ انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ وہ بیٹھے. اور کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ فقال لی فی آخر ما ودعتہ، کہ آخری مرتبہ جب میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد میں ملاقات کر کے واپس ہو رہا تھا، ان کو الوداع کہہ رہا تھا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا ابا عبداللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں آخری ملاقات میں امام بخاری سے کہ یا ابا عبداللہ. اور میں یہ بتلا چکا ہوں کہ ابو عبداللہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے. امام احمد نے کہا یا ابا عبداللہ تدعو العلم والناس، کہ کیا آپ علم اور لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اور یعنی بغداد سے وتسیر الی خراسان، اور بغداد کے علم اور لوگوں کو چھوڑ کر آپ خراسان چلے جائیں گے. گویا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد ہی میں رہیں، بغداد کو اپنے علم سے مزید منور کریں، روشن کریں. بغداد کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فیض یاب ہوں. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی. اب یہ جو تذکرہ ہو رہا تھا اب تک، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب ہم اپنے ناظرین کرام کو، اور اگر ہمارے تلامذہ شاگردان اور احباب اگر سن رہے ہو میری باتوں کو، تو ان کے لیے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند تلامذہ کا تذکرہ کروں گا، چند شاگردوں کا. اور یہ آپ یوں نہ سمجھے کہ تمام شاگردوں کا تذکرہ ہوگا، بلکہ جو اہم شاگردان ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو نمایاں تلامذہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان نمایاں اور مشہور تلامذہ کا تذکرہ ہوگا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کے بارے میں کہ وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کرنے والے چند لوگ نہیں ہیں، یا کہ 10-20 نہیں ہیں، 2000 10,000 5,000 نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اہل علم کی، جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر اس اجمال کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بڑے تلامذہ کا تذکرہ کیا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں.
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ایک بڑا نام ذکر کیا جاتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو جن کی جامع اور سنن معروف ہے، مشہور ہے، جو مدارس اور جامعات کے اندر مقررات میں شامل ہیں اور علماء پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں، اہم ترین کتاب حدیث کی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد میں چند شاگردوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تیسرا جو نام ہے ابراہیم الحربی کا ہے، چوتھا جو نام ہے ابن ابی الدنیا کا ہے، پانچواں جو نام ہے ابن ابی عاصم کا ہے، چھٹا جو نام ہے ابن خزیمہ کا ہے، جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ کا ہے۔ اسی طرح محمد بن یوسف الفربری، محمد بن یوسف الفربری، یہ نام قابل حفظ ہے اور قابل غور ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، نمایاں شاگرد ہیں۔ اور یہ محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہی شاگرد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ، ان شاگردوں کے علاوہ بہت سارے شاگردوں نے بلکہ خود امام فربری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے حدیثیں سنی ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف امام فربری کے ساتھ شریک ہو کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنتے تھے، ان کی تعداد 70,000 کا پہنچتی ہے۔ گویا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی ہے، یا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سننے والوں میں امام مسلم بھی شامل ہے، امام مسلم بھی شامل ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو اپنی صحیح میں، جو صحیح مسلم ہے، اس میں روایت کیا نہیں کیا ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی حدیث ملتی ہے۔ مزید امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے استاد کی طرف، یعنی امام مزی، یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث اور مصنف گزرے ہیں، اور یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی کے استاد ہیں۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ وقد رتب شیخنا ابو الحجاج المزی شیوخ البخاری واصحابہ علی المعجم کعادتہ وذکر خلقا منہم۔ کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے استاد امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کا اور ان کے شاگردوں کا اپنی کتاب میں تہذیب الکمال میں ذکر کیا ہے، اور معجم کے اعتبار سے، حروف ہجائی کے اعتبار سے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے تمام اساتذہ کا اور شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے مفید ہوگا اہل علم کے لیے، خاص طور سے طلبہ مدارس اور جامعات کے لیے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے ناموں کو جاننے کے لیے اور امام بخاری کے تلامذہ کے ناموں کو جاننے کے لیے تہذیب الکمال جو کتاب ہے، یہ رجال کی جو کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور اس کتاب سے استفادہ کیا جائے۔ اب ہم تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق ہے، اور تیسرا جو نقطہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق، یہ تیسرا نقطہ مشتمل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اسفار پر، اور پھر کیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسب علم کے لیے علمی اسفار کیے، کیسے انہوں نے حدیث کو طلب کیا، یعنی علم حدیث کو حاصل کیا، اور کیسے انہوں نے علم حدیث کے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے جو میری باتوں کو سن رہے ہیں کہ آپ بغور سنیے، یقیناً یہ قیمتی باتیں ہیں
جن کا تعلق علم سے ہے، اہل علم سے ہے، محدثین سے ہے، اور یقیناً یہ مبارک وقت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، چاہے وہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں یا جہاں سے بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذکر رحلتہ و طلبہ و تصانیفہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اسفار، طلب حدیث اور ان کے تصانیف کا تذکرہ، ان چیزوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور میں نے کہا تھا کہ ان کا نام ہمیشہ یاد رکھیے، محمد بن ابی حاتم، جن کو وراق بھی کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وراق ہیں وہ، محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری یقول، محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے حججت انا و اخی و امی، اور یہ واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ امام بخاری نے اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا، اور حج کے بعد ان کی والدہ اور ان کے بھائی اپنے ملک لوٹ آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہ گئے۔ امام بخاری نے کہا وَتَخَلَّفْتُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، کہ میں مکہ میں طلب حدیث کے لیے میں رہ گیا، فَلَمَّا تَعَنْتُ فِي 18، اور کہتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال ہوئی، امام بخاری کی عمر اس وقت کیا ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میری عمر 18 سال ہوئی، جعلت اصنف قضایا الصحابۃ والتابعین واقاویلہم، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں صحابہ کے فیصلوں کو، صحابہ کرام کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں کو، تابعین کرام کے فیصلوں کو اور ان کے اقوال کو میں تصنیف کرنے لگا۔ یعنی کہ تصنیف کا جو آغاز ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے، قابل غور ہے اور سبق ہے اس میں ان لوگوں کے لیے، ان طلباء کے لیے جو اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر محض 18 سال کی ہے، اور 18 سال کی عمر میں تصنیف اور تالیف کا آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَصَنَّفْتُ کتاب التاریخ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات میں سے ایک اہم ترین تالیف جو ہے وہ التاریخ ہے، یعنی کتاب التاریخ۔ اپنی اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی تالیف کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَصَنَّفْتُ کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیالی المقمرہ، فی اللیالی المقمرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب التاریخ کی جو تصنیف کی وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبر رسول سے مراد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، اور اس کے قریب میں جو روضہ ہے، روضہ مبارک میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا، اور کہتے ہیں فی اللیالی المقمرہ، چاندنی راتوں میں۔ اس زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، اس طرح بجلی اور بتی نہیں تھی، اور ہمارے جو علماء علمی جو کام کیا کرتے تھے دن کے بعد، وہ چاندنی راتوں میں جب چاند نمودار ہوتا تھا اور آسمان پہ جب اس کی روشنی چھا جاتی تھی، پھیل جاتی تھی، تو اس روشنی کو بھی ہمارے علماء، ہمارے محدثین غنیمت سمجھتے تھے، اور دن تو دن راتوں میں بھی علمی کام کو اور تصنیف اور تالیف کے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو چاندنی راتوں میں اور روضہ میں بیٹھ کر، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ لکھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں، التاریخ، کتاب التاریخ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شروع میں میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات بتلاؤں، اہل علم کے لیے، شاگردوں کے لیے، کہ کتاب التاریخ جو ہے یہ اس کا ایک قدیم نسخہ، سب سے شروع میں جو یہ کتاب شائع ہوئی
وہ ہندوستان سے شائع ہوئی، اور دائرۃ المعارف العثمانیہ جو حیدرآباد کے اندر تھا اس کے زیر اشراف یا کہ اس کیا ہے دار سے یہ کتاب، اس مکتبے سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور جس کے اشراف میں یہ عظیم ترین کتاب جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے، رجال کی کتاب ہے، اور ضرور علماء اور طلباء کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب تقریباً تمام مدارس اور جامعات کی لائبریریوں کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں خال طلباء ہی اس کتاب سے واقف ہو پاتے ہیں، اس کتاب کو کھولتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بڑی معروف ہے، اور میں نے کہا کہ یہ کتاب ہندوستان کے دائرۃ المعارف العثمانیہ جو حیدرآباد کے اندر یہ مکتبہ تھا، وہاں سے یہ کتاب کیا ہے شائع ہوئی، جو محمد عبد المعید خان کے زیر اشراف یہ کتاب شروع میں 8 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ 8 جلدوں میں یہ کتاب التاریخ شائع ہوئی تھی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں 3652 رجال کا تذکرہ کیا ہے، اور 8 جلدوں میں یہ کتاب شروع میں دائرۃ المعارف العثمانیہ سے شائع ہوئی تھی، اور یہ 6 جلد آج تو کئی اس سے بھی زائد جلدوں میں یہ کتاب عرب دنیا کے اندر موجود ہے، خاص طور سے جو عرب ممالک میں علماء اور اہل علم ہیں اور طلباء ہیں، ان کو ضرور یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے۔ کتابوں کے خریدنے کا، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ذوق ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ قِصَّةٌ، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی کیا ہے نام ذکر کیے گئے ہیں، ہر نام سے متعلق کیا ہے کچھ نہ کچھ واقعہ موجود ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طوالت کے خوف سے بہت سارے واقعات کو جو صحیح واقعات ان کے پاس تھے انہوں نے حذف کر دیا۔ کہتے ہیں الا انی کرہت تطویل الکتاب، یعنی کتاب کی طوالت کے خوف سے کہ کتاب کا حجم نہ بڑھ جائے اور اس کی ضخامت نہ بڑھ جائے، تو بہت ساری چیزوں کو جو ضروری چیزیں تھیں ان رجال کے بارے میں اور ان روات کے بارے میں، ان محدثین کے بارے میں، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور بہت سارے جو واقعات تھے ان واقعات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب التاریخ جرح و تعدیل کی، رجال کی عظیم ترین کتاب ہے، اور بلکہ دستاویز ہے، اور یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محض 18 سال کی عمر میں لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى الْفُقَهَاءِ بِمَرٍّ وَأَنَا صَبِيٌّ، کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بچہ تھا، اور میں بچپنے میں مرو کے فقہا کے درسوں میں جایا کرتا تھا، ان کے دروس میں شامل ہوا کرتا تھا۔ فَإِذَا جِئْتُ أَسْتَحِي أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اتنا بچہ تھا، اتنا کم عمر تھا کہ جب میں مرو کے بڑے بڑے فقہا کے دروس میں شامل ہوتا تو میں مارے شرم کے سلام بھی نہیں کرتا تھا، یعنی کہ حیا کی وجہ سے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے اور فقہاء کرام کے دروس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک مربی نے ان سے کہا، فقال علی مؤدب، امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک معلم نے مجھ سے کہا کہ کم کتبت الیوم، کہ آج اے بچے تم نے آج کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اثنین، کہ میں نے 2 حدیث لکھی ہے، 2 حدیث لکھی ہے۔ فضحک من حضر المجلس، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میں نے صرف 2 حدیث لکھی ہے تو مجلس میں شریک جو لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ کیا ہے ہنس پڑے۔ جب لوگوں کے ہنسنے کو سنا استاد نے، فقال شیخ منہم، تو ایک شیخ نے کہا، ایک استاد نے کہا کہ لا تضحکوا، کہ آپ لوگ مت ہنسو اس بچے کے اوپر، فلعلہ یضحک منکم یوما، آج تم ہنس رہے ہو سکتا ہے کہ ایسا دن آئے گا کہ یہ بچہ تم لوگوں کے اوپر کیا ہے ہنسے گا۔
محترم ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ وَدَخَلْتُ عَلَى الْحُمَيْدِي، وَدَخَلْتُ عَلَى الْحُمَيْدِي، یہ الحمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، استاد ہیں الحمیدی، بلکہ الحمیدی کا شمار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اور مشہور اساتذہ میں ہوتا ہے، اور الحمیدی مکہ کے رہنے والے تھے جن کو شیخ الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ الحمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کو شیخ الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استاد کے بارے میں کہ وَدَخَلْتُ عَلَى الْحُمَيْدِي وَأَنَا ابْنُ 18 سنہ، کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد حمیدی کے پاس آیا تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حمیدی کے پاس آئے تو ان کی عمر 18 سال تھی، اور کہتے ہیں کہ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخر اختلاف فی حدیث، کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں اپنے استاد الحمیدی کے پاس آیا تو اس زمانے میں الحمیدی اور ایک دوسرے شخص کے مابین درمیان ایک حدیث کے بارے میں اختلاف تھا، ایک حدیث کے بارے میں اختلاف تھا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا بَصُرَ بِي الْحُمَيْدِي، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میرے استاد الحمیدی نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے پاس موجود ہوں تو امام حمیدی نے کہا کہ قد جاء من یفصل بیننا، کہتے ہیں امام بخاری کہ جب میں اپنے استاد حمیدی کے پاس آیا تو میرے استاد نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ ہمارے مابین یہ شخص کیا ہے فیصلہ کرے گا، یہ شخص کیا ہے فیصلہ کرے گا۔ فَأَرَدَ عَلَيَّ، تو دونوں آدمی نے، یعنی امام حمیدی اور جن سے امام حمیدی کا اختلاف تھا حدیث کے معاملے میں، دونوں نے اپنی اپنی باتیں امام بخاری کہتے ہیں میرے سامنے رکھیں۔ فَقَضَيْتُ لِلْحُمَيْدِي عَلَى مَن يُخَالِفُهُ، کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے امام حمیدی کے حق میں فیصلہ کر دیا، گویا امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں اس حدیث کے معاملے میں حق پر تھے، اور ان کا فریق جو مخالف تھا وہ غلطی پر تھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، علمی رتبہ کیا تھا اپنے اساتذہ کرام کی نگاہ میں۔ بس اوقات بعض طلبہ ہوتے ہیں جو بڑے ذہین اور فطین ہوتے ہیں اور ان کے علم میں بھی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، چنانچہ اساتذہ کرام کو ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے ایسے تلامذہ کو وہ عزت دینی چاہیے، وہ مقام دینا چاہیے جو ان کا حق ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں قال ابو بکر العائن، قال ابو بکر العائن، ابو بکر العائن کہتے ہیں کہ اتینا البخاری وکتبنا عنہ وما فی وجہہ شعرۃ، ابو بکر العائن کہتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے وکتبنا عنہ، اور جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو میں نے نوٹ کی یا کہ میں نے لکھی، کہتے ہیں ابو بکر العائن وما فی وجہہ شعرۃ، کہ جس زمانے کی یہ بات ہے اور جس زمانے میں ہم لوگ آئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی حدیثیں نوٹ کیں، ان کے چہرے کے اوپر کوئی بال نہیں تھا، یعنی بے ریش تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا یہ علمی مقام تھا۔ اتنی کم عمری میں یہ بڑا علمی مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا تھا۔ اور ابو بکر العائن کہتے ہیں وَقُلْنَا لَهُ، کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ابن کم انت، کہ امام بخاری اس وقت آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن 17 سنہ، اس وقت میری عمر کیا ہے 18 سال ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کو سبق پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کنت اذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته وحمله الحديث إن كان الرجل فهما فإن لم يكن فهما سألته أن يخرج إلي أصله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقہ تعلیم کے بارے میں اور طریقہ
طلب حدیث کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب کسی شخص کے پاس آتا، یعنی اپنے کسی استاد کے پاس آتا، تو میں ان سے ان کے نام کے بارے میں پوچھتا، ان کی کنیت کے بارے میں پوچھتا، ان کی نسبت کے بارے میں پوچھتا، اور اس بارے میں پوچھتا کہ انہوں نے حدیث کو کیسے سنا ہے۔ اور کہتے ہیں امام بخاری کہ اگر وہ شخص سمجھ بوجھ والا ہوتا، فاہم انسان ہوتا، باشعور انسان ہوتا، باتوں کو اور معلومات کو سمجھنے والا انسان ہوتا تو کوئی بات نہیں، ان چیزوں پہ میں اکتفا کر لیتا تھا۔ لیکن اگر یہ محسوس ہوتا کہ وہ غیر فاہم ہے، تو امام بخاری کہتے کہ میں اس آدمی سے کہتا تھا کہ ان یخرج الی اصلہ، کہ اپنی وہ اصل دفتر نکالے، اصل وہ کاپی نکالے جس میں اس نے کیا ہے اس حدیثوں کو سن کر لکھ رکھا ہے۔ اس طرح پوری باریکی کے ساتھ، پوری دقت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں العباس الدوری کہتے ہیں، العباس الدوری کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا یحسن طلب الحدیث مثل محمد بن اسماعیل، کہتے ہیں العباس الدوری کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ جو اس طرح حدیث کا علم حاصل کرتا ہو، جس طرح، جس حسن کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس دقت اور باریکی کے ساتھ اور جس متانت اور سنجیدگی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ اور العباس الدوری مزید آگے کہتے ہیں کان لا يدع اصلا ولا فرعا الا قلعه، کہتے ہیں العباس الدوری کہ علم حاصل کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی اصل کو چھوڑتے تھے اور نہ کسی فرع کو چھوڑتے تھے، مگر اس کی اصل کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور یہی ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ علم حاصل کرے، پوری دقت کے ساتھ حاصل کرے، اس کے اصول کو بھی جانے، اس کے فروع کو بھی جانے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے۔ صرف کیا ہے ظاہری چیزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنت عند اسحاق بن راہوے، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں اسحاق بن راہوے کے پاس تھا، اسحاق بن راہوے بڑے محدث ہیں، اہل علم ان کو جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں اسحاق بن راہوے کے پاس تھا فقال بعض اصحابنا، تو کہتے ہیں کہ فقال بعض اصحابنا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے بعض شاگردوں نے کہا۔ امام بخاری کب کہتے ہیں کہ جب میں اسحاق بن راہوے کے پاس تھا تو ہمارے بعض شاگردوں نے کہا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقع ذلك فی قلبی، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد اسحاق بن راہوے کے پاس تھا تو بعض ہمارے اصحاب نے، دوستوں نے کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق کوئی مختصر کتاب جمع کر دیتے۔ یہ باتیں سنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اصحاب سے، کہتے ہیں یعنی شاگردان سے، کہتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی جب میں نے یہ بات سنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوتا اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مختصر طور پہ جمع کر دیتے، مختصر کتاب میں جمع کر دیتے۔ امام بخاری کہتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، تو اسی دن میرے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی، داخل ہو گئی، بیٹھ گئی۔ فاخذت فی جمع هذا الکتاب، اور اسی دن سے میں اس کتاب کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جمع کرنے کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر کتاب جمع کر دیجئے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات گڑ گئی اور پھر انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے، ایک فکرہ تھا،
یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کون سا فکرہ کس کو کب پسند آ جائے، کون سی بات کس کو کیا ہے سمجھ میں آ جائے اور کوئی بڑا کام ہو جائے، تو یہ ایک محض ایک فکرہ تھا اور وہ فکرہ بڑا پسند آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دنیا کے اندر ایک عظیم ترین کتاب اس طرح وجود میں آ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بڑے مشہور شاگرد، اور پیچھے میں نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیے، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال علی محمد بن اسماعیل البخاری، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما وضعت فی کتابی الصحیح فی کتابی حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ ناظرین غور کریں، امام صحیح بخاری کی عظمت کو دیکھیں کہ صحیح بخاری کو ویسے ہی یہ شہرت اور یہ مقام دنیا میں حاصل نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اگر کسی چیز کے اندر نیک نیتی ہو، اخلاص ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عنایت فرما دیتا ہے، اور یہی معاملہ صحیح بخاری کا ہے۔ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال علی محمد بن اسماعیل البخاری، کہ مجھ سے میرے استاد محمد بن اسماعیل البخاری نے کہا کہ ما وضعت فی کتابی حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك۔ کہتے ہیں امام بخاری کہ اے میرے شاگرد سنو کہ اس کتاب میں، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اس کتاب یعنی صحیح بخاری میں جو بھی حدیث میں نے رکھی ہے، شامل کی ہے، اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا، میں نے غسل کیا ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو بھی حدیث ہے اس تمام حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا، وصلیت رکعتین، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ صرف غسل ہی نہیں کیا بلکہ غسل کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، اور پھر میں نے ہر ایک حدیث کو اس کتاب کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، یہ ان کی حسن نیت اور ان کی کتاب کی عظمت کے اوپر اور ان کی دقت کے اوپر اور ان کے اخلاص کے اوپر یہ واقعہ دلالت کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے بارے میں قال ابراہیم بن معقل، ابراہیم بن معقل کہتے ہیں کہ سمعت البخاری یقول، ابراہیم بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صح، اور اس بات پر تمام اہل علم کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کی سب کیا ہے صحیح ہیں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں ابراہیم بن معقل کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صح، کہ میں نے اس کتاب میں شامل نہیں کیا، داخل نہیں کیا مگر اسی حدیث کو جو حدیث کیا تھی؟ صحیح تھی۔ وَتَرَكْتُ بَعْدَ الصِّحَّةِ كَيْ لَا يَطُولَ الْكِتَابُ، مزید امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو میں نے چھوڑ بھی دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کی ضخامت بڑھ جائے اور اس کا حجم بڑھ جائے، یہ کتاب طویل ہو جائے، تو طوالت کے خوف سے بہت ساری صحیح حدیثوں کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق بھی تھی اور شرائط کے مطابق تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف طوالت سے بچتے ہوئے ان بہت ساری حدیثوں کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ کنت مع محمد بن اسماعیل البخاری بمنزلہ ذات لیلۃ، امام محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ کنت مع محمد بن اسماعیل البخاری بمنزلہ ذات لیلۃ، کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے استاد محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ تھا، فاحصیت علیہ انہ قام واسرج یستذکر اشیاء یعلقها فی لیلۃ 18 مرۃ، کہتے ہیں محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک رات میں اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھا، ان کے ساتھ تھا، رات گزارا میں نے ان کے ساتھ، تو میں نے یہ گنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ایک رات میں 18 مرتبہ جگ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں جگ رہے ہیں، سو رہے ہیں جگ رہے ہیں، بار بار، یہاں تک کہ ان کی یہ شاگرد محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے گنا تو 18 مرتبہ ایک رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور جو چیزیں بھی انہیں یاد آ رہی تھیں ان کو نوٹ کر رہے تھے، ان کو لکھ رہے تھے۔ اس طرح ارقریزی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیثوں کو جمع کیا اور اس کو کتابی شکل دی۔ بلکہ محمد بن ابی حاتم الوراق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک رات میں 15 مرتبہ اٹھتے تھے، 20 مرتبہ اٹھتے تھے، اور چراغ جلاتے، روشنی کرتے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو جمع کیا کرتے تھے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ صنفت فی 16 سنہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سالوں میں یہ کتاب لکھی، صحیح بخاری کی جو تصنیف کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مہینے میں نہیں، 4 مہینے میں نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک معتدب حصہ اس میں لگایا، یعنی 16 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ اور کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَجَعَلْتُ حُجَّةً فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی، کہ اس کتاب کو میں نے اپنے مابین اور اللہ رب العالمین کے مابین میں نے حجت بنائی، یا کہ میں حجت کیا ہے سمجھتا ہوں، تو یہ صحیح بخاری کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔ اسی تعلق سے النجم بن فضیل کہتے ہیں، النجم بن فضیل کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم۔ النجم بن فضیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کأنہ یمشی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ یہ النجم بن فضیل اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ومحمد بن اسماعیل یمشی خلفہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول آگے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں۔ فَكُلَّمَا رَفَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَمَهُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں، اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں، وَضَعَ محمد بن اسماعیل البخاری قَدَمَهُ فِي الْمَكَانِ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پڑا ہوتا ہے۔ الذي رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمه، یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں۔ گویا اس خواب سے اشارہ ہے صحیح بخاری کی طرف، امام بخاری کی عظمت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت پوری دنیا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ان کا اخلاص ہے کہ ان کی شخصیت بھی باقی ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد، اور انشاءاللہ امام بخاری کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کا جو یہ عظیم کارنامہ ہے صحیح بخاری کی تالیف کا اور تصنیف کا، انشاءاللہ یہ کتاب بھی دن قیامت تک باقی رہے گی۔ محترم ناظرین، چونکہ وقت اب زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے درس کو یہیں پر موقوف کیا جائے اور یہیں پہ اس کا اکتفا ہو، اور انشاءاللہ آئندہ کے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے متعلق کچھ اور باتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ اگلے درس کا جو ہمارا آغاز ہوگا اس درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ کیسا تھا، کیسے قوی حافظے کے مالک تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی وسعت علمی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کیسی ذہانت
کیسی فطانت اور کیسا غصب کا علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہوا تھا، کیسی ذکاوت تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کیسی ذہانت تھی، اور اپنے قوت حافظہ کو، اپنی وسعت علمی کو، اور اپنی ذہانت اور فطانت کو کیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی خدمت میں لگایا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف کی محبت کو پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی اور رسول کی محبت کو پیدا کر دے، اور اپنے آخری رسول کے صحابہ کی محبت کو پیدا کر دے۔ ہمارے دلوں کے اندر محدثین کرام کی عظمت ہو، اور ان کا جو حقیقی رتبہ اور مقام ہے اس کو اللہ رب العالمین ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔